کہ الیکٹرک نے مینوپولیٹ کیا ہے پورے ریگولیٹری سسٹم کو, گورنمنٹ کے سسٹم کو, سو مچ سو کہ جوڈیشل سسٹم کو, کہ جوڈیشل سسٹم, ریگولیٹری رجیم اور جو گورنمنٹ کا ہے سسٹم, ایسا لگتا ہے کہ سارا مینوپولیٹ ہوا ہے ان فیور آف دا کے الیکٹرک. انڈسٹریل کنزیومر ہو, کمرشل ہو, ریزیڈینشل ہو, کوئی بھی ہو, تو سب کو ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے. لوگ سارا دن فون کرتے ہیں یار اوور ٹیکنگ ہو گئی تھی, کس وزیر کو کون سا محکمہ ملا, کون سا قلمدان ملا, تو یہ معاملہ لٹکا ہوا ہے. 25 سے 50 بندوں کی کیبنٹ بنا لیا آپ لوگوں نے, اتنا زیادہ جمپ لیا آپ نے, لیکن آپ نے یہ ابھی تک فیصلہ نہیں کیا کہ کس بندے کو ہم نے کون سی منسٹری دینی ہے. السلام علیکم, آپ دیکھ رہے ہیں ایکسکلوسیو ویوز اور میں ہوں سہیل اقبال بھٹی. آپ کو بتائیں گے کہ توانائی کے شعبے کے اندر ایک بڑی کمپنی جس کا نام کے الیکٹرک ہے, اس کی ایک بڑی واردات پکڑی گئی ہے. اگرچہ کہ ماضی کے اندر بھی مختلف اس کی کمپنی کی وارداتیں منظر عام پر آئیں, تاہم اب لیٹسٹ کیا چل رہا ہے اس کی تفصیلات ایکسکلوسیولی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اور اس کے ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ 3 روز گزرنے کے باوجود وفاقی وزراء کو ان کے قلمدان تفویض کیوں نہیں ہو پا رہے, پس پردہ چل کیا رہا ہے, اور کابینہ کا سائز تو بڑھایا جا چکا ہے, لیکن اب قلمدان کے اوپر کیا ایک ایشو آ رہا ہے, اس کے اوپر بھی بات کریں گے. تو اس پر بات کرنے کے میرے ساتھ موجود ہیں سید خالد مصطفیٰ صاحب. خالد صاحب آپ کا بہت شکریہ. توقع کرتا ہوں کہ آپ کا رمضان اچھا گزارا ہوگا, اور رمضان میں بھی آپ کو کافی دور سے سفر کر کے یہاں اسٹوڈیو تک پہنچنا پڑتا ہے. تو آج ہمارے ویورز کے لیے ویکینڈ کے بعد آپ کیا ایکسکلوسیو سٹوری لے کے آئے, بالخصوص کہ کے الیکٹرک کی ایک بڑی واردات پکڑی گئی ہے, یہ کیا واردات ہے؟ بھٹی صاحب, مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا جب کووڈ آیا تھا, تو کووڈ کے دوران اس وقت کی جو گورنمنٹ تھی انہوں نے ایک انڈسٹریل پیکج جو تھا وہ اناؤنس کیا تھا. نومبر 2020 سے لے کر جولائی 2021 تک وہ اناؤنس کیا. اس کو پھر بعد میں ایکسٹینڈ کر دیا گیا, تو وہ اکتوبر 2023 تک لے گئے اس کو. لیکن یہ تھا کہ وہ تقریباً اماؤنٹ جو تھی ٹوٹل وہ 40 بلین کی بنتی تھی, لیکن جو کے الیکٹرک والے ہیں انہوں نے اس کو ڈسپیوٹ کیا. انہوں نے کہا نہیں, یہ 33 بلین کی بنتی ہے. تو یہ جو سارے باتیں ہیں یہ منظر عام پہ اس وقت آئیں جب پاکستان ایسوسیشن آف لارج اسٹیل پروڈیوسرز نے ایک خط لکھا 9 فروری کو. اورنگزیب صاحب جو ہمارے فائنانس منسٹر صاحب ہیں, اور سردار اویس لغاری جو ہمارے پاور ڈویژن کے جو منسٹر ہیں, ان کو خط لکھا. انہوں نے کہا جی کہ اس خط کا جو سبجیکٹ تھا وہ اس میں یہ تھا کہ جو ڈسکریمنیشن ہو رہی ہے سندھ کے جو انڈسٹریلسٹ ہیں, خاص کر کراچی کے جو انڈسٹریلسٹ ہیں, ان کو وہ سبسڈی جو ہے نا کہ الیکٹرک جو ہے نا وہ ڈول آؤٹ نہیں کر رہی, اور اس کی وجہ سے جو انڈسٹریل ایکٹیویٹیز ہیں وہ متاثر ہوئی ہیں. تو وہ جو ہے نا ہمیں وہ پیسے دیے جائیں ہر صورت میں. تو اس خط میں جو امپریشن ڈیولپ ہو رہا ہے, اس خط میں جو امپریشن ڈیولپ ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ الیکٹرک نے مینوپولیٹ کیا ہے پورے ریگولیٹری سسٹم کو, گورنمنٹ کے سسٹم کو, سو مچ سو کہ جوڈیشل سسٹم کو انہوں نے مینوپولیٹ کیا ہے. یہ خط کا امپریشن ہے, اور یہ خط میں یہی باتیں ذکر کی گئی ہیں. اور ان میں یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ جو 33 بلین کی اماؤنٹ تھی جو کہ سبسڈی تھی, یہ سبسڈی تھی بیسیکلی جو انکریمنٹل انکریز آتا ہے نا, جیسے کہ انہوں نے ونٹر پیکج ابھی دیا تھا, تو یہ بھی انکریمنٹل انکریز آن الیکٹریسٹی یوز جو ہوتا ہے اس پہ یہ سبسڈی تھی. تو یہ سبسڈی جو ہے اس پہ جب فیصلہ ہوا, نیفرا نے تقریباً 2022 میں ایس آر او ایک جو ہے نا ایشو کیا, وہ 659 اس ایس آر او کا نمبر تھا. اس کو چیلنج کر دیا کے الیکٹرک نے. کے الیکٹرک نے چیلنج کر دیا اور سندھ ہائی کورٹ چلے گئے. سندھ ہائی کورٹ پتہ ہے جیسے ان کا ایک پروسیجر ہوتا ہے, فوراً ہی وہ سسپینڈ کر دیتے ہیں آرڈر کو, اسٹے آرڈر دے دیتے ہیں, اور کہتے ہیں جی کہ نیپرا کو بھی بلائیں اور دوسرے اسٹیک ہولڈرس کو بھی بلائیں, ہم سنتے ہیں. تو سندھ ہائی کورٹ نے جب یہ سسپینڈ کیا تو اس کے بعد سندھ ہائی کورٹ نے پھر ایک وقت آیا کہ ان کی جو پلی تھی وہ ریجیکٹ کر دی, اس بنیاد پہ کہ نیپرا کا جو ایپلیٹ ٹریبونل ہے وہ بن چکا ہے, اب وہاں پہ آپ جائیں. اچھا ٹھیک ہے نا, اب ہم یہاں پہ نہ آئے. ٹریبونل میں چلے گئے تو ٹریبونل نے بھی وہ جو تھا نیپرا کا ڈیسیژن اس کو اپ ہولڈ کیا. اب جب
انہوں نے جو نیپرا کا جو SRO تھا اس کی فیور میں کیا. تو جب ٹریبونل نے بھی جو ہے فیصلہ ان کے خلاف دے دیا کے الیکٹرک کے, تو کے الیکٹرک جو ہے نا اسلام آباد ہائی کورٹ چلی گئی. اب اسلام آباد ہائی کورٹ میں میرے خیال میں ایک ہیئرنگ ہو چکی ہے, وہ تقریباً سپٹمبر 2024 میں ہوئی ہے ہیئرنگ. اب اس ہیئرنگ میں مزے کی بات یہ ہے کہ جو سینئر نام اس کا آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے, لیکن میں انٹینشنلی ان کا نام نہیں لوں گا, جو سینئر جو آفیشلس ہیں پاور ڈویژن کے, وہ وہاں پہ گئے اور انہوں نے کہا جی میں پریپیئرڈ نہیں ہوں کیس کے لیے. تو یوں وہ مزید جو ہے پرولانگ ہو گیا نا جوڈیشل سسٹم. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جوڈیشل سسٹم, ریگولیٹری رجیم اور جو گورنمنٹ کا ہے سسٹم, ایسا لگتا ہے کہ سارا مینوپولیٹ ہوا ہے ان فیور آف دا کے الیکٹرک. تو وہ جو چیزیں جو فائدہ پہنچنا چاہیے تھا انڈسٹریل سیکٹر کو, وہ جو سبسڈی تھی وہ نہیں پہنچ رہی. تو یہ مسئلہ تھا. لیکن میں نے پھر بینگ اے پروفیشنل جرنلسٹ, میں نے پھر نا کے الیکٹرک کا جو کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ ہے, میں نے ان سے رابطہ کیا. یہ بہت ضروری تھا, جو جس خط کا آپ نے حوالہ دیا وہاں پہ بڑے سوئر نیچر کے ایلیگیشن لیول کے تو ایکچوئل سینیریو ہے کیا. میں نے ان کا ویو پوائنٹ لے لیا. میں نے کہا میں ذرا پوچھوں کیوں کہ ان کی پٹیشنز جو ہیں وہ نیپرا اپیلیٹ کورٹ نے بھی رد کی ہیں اور سندھ ہائی کورٹ نے بھی جواب دے دیا تقریباً, اور SRO جو ایشو کیا نیپرا نے ادھر بھی. پھر یہ جو تھے جو انڈسٹریل سیکٹر تھے, جو متاثرہ لوگ تھے, یہ پھر وہاں پہ گئے. جو ہمارا جو کنزیومر کا جو ڈپارٹمنٹ ہے, نیپرا کنزیومر افیئرس کا جو ڈپارٹمنٹ ہے, تو اس نے بھی کوئی مدد نہیں کی. تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ کوئی مینوپولیٹ ہو رہا ہے سسٹم سارے کا سارا. تو پھر میں نے سوچا کہ میں کیوں نہ کے الیکٹرک سے رابطہ کروں. تو کے الیکٹرک سے جب میں نے رابطہ کیا تو انہوں نے کہا جی جو پہلا کووڈ کے زمانے کی جو تھی نا سبسڈی, وہ انڈسپیوٹڈ تھی, اور وہ تھی نومبر 2020 سے شروع ہوئی تھی جولائی 2021 تک. وہ جو تھی وہ ہم نے پاس آن کی تھی. ٹھیک ہے. جب یہی جو پیکج ہے یہ ایکسٹینڈ ہوا, مزید ایکسٹینڈ ہو گئی یہ والی سبسڈی جولائی 2023 تک, جب یہ اکتوبر 2023 تک جب یہ پہنچی, تو وہ جو میکانزم تھا وہ ڈفرینٹ تھا. اچھا. وہ اس میں یہ کہا گیا تھا کہ جو سبسڈی ہوگی وہ کے الیکٹرک اپنے ٹیرف سے فنڈ بھی کرے گی, سبسڈی کو فنڈ کرے گی. ٹھیک ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو ٹیرف ہے وہ تو الاؤ ہی نہیں کرتا, ہمارا ٹیرف از سم تھنگ ڈفرینٹ فرام دا ٹیرف آف آل ڈسکوز. ہمارا ٹیرف ہے کلاس پلس ٹیرف ہے, اس کا اسٹرکچر ڈفرینٹ ہے, اور یہ نیپرا نے ہی 2017 سے لے کے 2023 تک اس کو اپروو کیا تھا. یہ ملٹی ایئر ٹیرف ہے. بالکل ٹھیک. تو اس اسٹرکچر کی جو ہے نا کنٹرڈکشن ہوتی ہے ہمارے, تو ہم اپنے ہی ٹیرف میں سے, اپنے ہی آمدنی میں سے, اپنے ہی پرافٹ میں سے ہم اس کو فنڈ نہیں کر سکتے سبسڈی کو. تو اس کے اگینسٹ جو ہے نا ہم کورٹ میں گئے. بالکل ٹھیک. تو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو بھی ہے گورنمنٹ نے سبسڈی دی ہے, اور اس سے جو آن گراؤنڈ ہو کون رہا ہے متاثر ہو رہا ہے, انڈسٹریل سیکٹر متاثر ہو رہا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارا اگین میں جو ہم ذکر کیا کرتے ہیں کہ ہمارا لیٹ ڈاؤن پروسیجر جو ہے اتنا سلو ڈاؤن ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان بھی اس پہ اتنی تیزی کے ساتھ ریئیکٹ نہیں کرتی, اور یہ جو نیپرا ہے وہ بھی اپنے آپ کو ایگزرٹ نہیں کرتا, اور جو کورٹس ہیں ہماری وہ اسٹے آرڈر تو دے دیتی ہیں اور روٹین کے مطابق وہ لے کے چلتی ہیں. حالانکہ ابھی بھی پتہ چلا ہے کہ تقریباً 4 ٹریلین کے اوپر جو ٹیکسز کے کیس ہیں وہ کورٹ میں پڑے ہوئے ہیں. تو کورٹس کو چاہیے کہ وہ ڈیسیژن میکنگ کوئک کرے لیکن صحیح کرے. بالکل ٹھیک ہے نا. اور اسی طریقے سے یہ چیزیں اٹکنی نہیں چاہیے. لیکن وہ کہتے ہیں, نیپرا والے کہتے ہیں کہ جو 33 بلین ہے یعنی 83% جو اماؤنٹ ہے اس پہ کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہے. اماؤنٹ اس پہ ڈسپیوٹ کر رہے ہیں جو ہمارے طرف یہ کر رہے ہیں, وہ تقریباً 8 سے 14 بلینس کا امپیکٹ آتا ہے ہم پہ. تو وہ ہم اپنی آمدنی میں سے کیسے فنڈ کریں سبسڈی کو, تو وہ ہم نہیں کر سکتے. تو ہمارا چونکہ جو ٹیرف کا سٹرکچر ہے وہ ڈفرینٹ ہے, وہ ہم نہیں کر سکتے. تو اسی وجہ سے ہم کورٹ میں گئے ہوئے ہیں. تو یہ ان کا موقف تھا. تو میں نے کہا کہ یہ سٹوری جو ہے نا اس کو ہائی لائٹ کریں. لیکن اس سٹوری میں جو چیزیں سمجھ میں آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ ہمارا سسٹم جو ہے نا بڑا راٹن ہو چکا ہوا ہے. بٹی صاحب
سلوشن جو ہے نا وہ کوئک ہونا چاہیے, ڈیسیژن میکنگ کوئک ہونی چاہیے. اگر کوئی بندہ تمام انڈیورس کو ایگزاسٹ کرتا ہے کورٹ لیول پہ بھی, تو کورٹ کے بھی جو معاملات ہیں اور وہاں پہ بھی تیزی آنی چاہیے ڈیسیژن میکنگ. بالکل آنی چاہیے, بہت اچھی آپ کی سجیشن ہے. لیکن خان صاحب یہ بھی معاملہ ہے, ہمیں تھوڑا سا کے الیکٹرک کے ٹریک ریکارڈ کو بھی مد نظر رکھنے کی ضرورت ہے. جی ہاں, کہ الیکٹرک والے نا بڑے اسمارٹ اور چیزوں کو نا ماضی کے اندر بھی ہم دیکھتے رہے, بہت سی چیزیں کھل کے سامنے آئیں, وہ چیزوں کو نا بڑے ڈفرینٹ اینگل سے پلے کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, اور بہت سی جگہوں پہ ان کی بہت سی وارداتیں پکڑی بھی گئیں. ہاں, پھر ان کے پاس کورٹ کا راستہ ہے, لمبے طریقے ہیں چیزوں کو اس کے اندر چیزوں کو الجھانے میں. آپ کو پتا ہے جو نیٹ میٹنگ میں کنیکشن نہیں دے رہے, وہاں پہ اب جو نیٹ میٹنگ تمام ڈسکس فیسیلیٹیٹ کر رہی ہیں کہ الیکٹرک کیوں نہیں فیسیلیٹیٹ کرتی. اور اس پہ نیپرا نے ان کی ایڈوانشنگ بھی کی ہے. نیپرا نے ان کو نوٹس بھی لیا ہے اس پہ اور کہا ہے کہ یار آپ نیٹ میٹنگ کیوں نہیں کر رہے. یہ تقریباً کوئی 6 مہینے پہلے کی بات کر رہا ہوں, 6-7 مہینے کی پہلے کی بات ہے. تو یہ اس وقت جو تھا جو ہے نا یہ نہیں کر رہے, لوگوں کو فیسیلیٹیٹ نہیں کر رہے مختلف بہانوں سے. تو یہ شکایت جو ہے نا یہ تو جسٹیفائڈ ہے. اچھا, ایک جانب یہ ہو گئی. دوسرا, ان کے ماضی کے اندر نیپرا نے اس معاملے پہ ٹیک اپ بھی کیا تھا, میں نے اس اسٹوری بھی کی تھی. پاکستان میں ہماری دیگر ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں وہ بھی اوور بلنگ کرتی ہیں. بالکل, سیکٹری پاور جب تھے راشد لنگڑیال صاحب, انہوں نے بھی اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا تھا. لیکن یہاں پہ سرکاری سسٹم میں ان کے اوپر پریشر ہوتا ہے, بہت سی چیزیں کرنے کے لیے وہ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن کے الیکٹرک کا انڈیپینڈنٹ سارا سسٹم ہے. بالکل, وہاں پہ ماضی کے اندر ایک اوور بلنگ کا پورا ایک میکنزم بنا, پراپر ای میلز کے تھرو پلان بنتا تھا کس ریجن میں آپ نے کیا کیا کرنی ہے. وہ چیزیں کچھ ڈیٹیکٹ ہو گئیں, نیپرا نے نوٹس لیا اور پھر وہاں پہ بڑا مشکل سے کیس ان کا چلا اور انہوں نے معاملے کو بڑے مشکل سے اس کو ہینڈل کیا. اسی طرح رائٹ آف کلیمز ایک بہت بڑا معاملہ ہے جس میں کوئی پاکستان کی ڈسٹریبیوشن کمپنی اس کے لیے کوالیفائی نہیں کر پائی, جو نیپرا کی کرائیٹیریا تھا, گائیڈ لائنس تھی. اور یہ 70-80 ارب روپے حاصل کرنا چاہ رہے ہیں, اور جس لیول سے آ کے حاصل کرنا چاہ رہے ہیں, جس پریشر کے ذریعے سے حاصل کرنا چاہ رہے ہیں, اگر ہم سنیں بتائیں تو کانوں سے دھوئیں نکل جائیں. یار یہ اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے اس لیول تک جاتے ہیں. نیپرا کے اوپر پریشر, افسران کے اوپر پریشر, بہت مطلب کوئی سوچ نہیں سکتا. اچھا, نیپرا کیا کہتی ہے؟ وہ کہتی ہے جناب یہ میری ٹی او آرس تھے, یہ میری کنڈیشنز تھیں, آپ ان کو فلفل کریں, میرے پاس کیس لے کے آ جائیں, لائیں ان کی شناختی کارڈ, لائیں ان کے ایڈریس, لائیں آپ نے جو ڈیفالٹرز تھے جنہوں نے بجلی سپلائی نہیں کی ان کو ڈسکنیکٹ کی, ان کا ڈیٹا لے کے آئیں. وہ کچھ نہیں ہے, کاغذوں کے اندر سارا کچھ ایک بنا کے رکھا کہ ہمیں 80 روپے دے دیں. تو اوور آل ان کے بڑے معاملات رہے ہیں. نیپرا کے اندر ماضی کے اندر ایک ٹیرف کا ایک معاملہ آیا, انہوں نے کچھ ان سے مسٹیک ہوئی اور زیادہ ٹیرف اپلیکیبل ہو گیا. نیپرا نے کہا جی کہ ہم سے انڈورٹنٹ ایرر ہمارا ہوا ہم سے, تو اس کو ریکٹیفائی کرنے کی کوشش کی. انہوں نے کہا جی کہ آپ کیسے ریکٹیفائی کریں گے, وہ فوری طور پہ کورٹ جائیں گے, اس کو لٹکا لیں گے اور پھر امپلیمنٹ نہیں ہو دیتے. تو کنزیومر کے پوائنٹ آف ویو سے کہ الیکٹرک ایک بڑا چیلنج رہی ہے ہمیشہ. ریگولیٹر بھی انوالو ہوتا ہے کرونک لیٹیگینٹ کے طور پہ نا, کرونک لیٹیگینٹ کے طور پہ بھی نیپرا کا رول سامنے آ رہا ہے کہ یار یہ ہر چیز کو کورٹ میں لے جاتے ہیں. ہوتا ہے نا کہ کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں وہ سمجھداری سے آپ کام کر سکتے ہیں, جس کو یعنی اسٹریٹ فارورڈ ہوتی ہیں چیزیں, کچھ تو آپ کر دیں, کوئی مسئلہ تو نہیں ہے. جب آپ کو ریگولیٹر نے ایس آر او ایشو کیا, آپ نے اس کو بھی چیلنج کر دیا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو ود ان دا فریم ورک جتنے بھی ادارے آتے ہیں آپ ان کو کی تو مانتے نہیں ہیں, کورٹس میں چلے جاتے ہیں. کورٹس والے جو ہوتے ہیں وہ بھی پھر وہ اس سے جو ہے وہ لٹکتا ضرور ہے وہ ٹائم, اور اس ٹائم کے لٹکنے سے یا اس کے بڑھنے سے جو ہے نا وہ امپیکٹ بہت خوفناک آتا ہے. بہرحال کے الیکٹرک والے پاورفل لوگ ہیں, تگڑے لوگ ہیں, انفلوئنشل ہیں ہر لحاظ سے, بالکل چیزوں کو ہینڈل اور ان کی سنی اوپر تک جاتی ہے, اوپر تک سنی جاتی ہے. معاملات کچھ شہزادے انوالو ہیں نا جی بیچ میں, کچھ شہزادوں کے معاملات ہیں, کچھ یعنی کہ اب ایک ملک ہے وہاں کی انویسٹمنٹ ہے اور اس ملک کو پاکستان ہر طریقے سے پرائرٹی دیتا ہے, تو وہ اس چیز کا نجائز فائدہ اٹھاتے ہیں. ہاں پرائرٹی دینی چاہیے لیکن نجائز فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے, نجائز فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے, اس کی آڑ میں نجائز فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے. ہم توقع کرتے ہیں کہ جو اپلیٹ ٹریبیونل کا فیصلہ تھا یا نیپرا کے دیگر فیصلے آتے ہیں, اور نیٹ میٹنگ کا جو معاملہ ہے کہ الیکٹرک کو کنزیومر فرینڈلی ہونا چاہیے, کراچی کی کنزیومر کا خیال رکھنا چاہیے, ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے, اور ان کے اوپر جو مختلف طریقوں سے برڈن ڈالتے ہیں وہ نہیں ڈالنا چاہیے. اور جہاں پہ فیسیلیٹیٹ کرنا ہے, انڈسٹریل کنزیومر ہو, کمرشل ہو, ریزیڈینشل ہو, کوئی بھی ہو, تو سب کو ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے اپنے لیجیٹیمیٹ
سسٹم میں رہتے. ادروائز میری ایک سجیشن ہے کہ وہاں پہ جو کمپٹیٹیو انوائرمنٹ پیدا کیا جائے, مزید وہاں پہ نا کوئی ڈسٹریبیوشن کمپنیز آنی چاہیے, اس کے اوپر کام جاری ہے تاکہ وہاں پہ کمپٹیشن بڑا ضروری ہے, تبھی کچھ بہتری آ سکتی ہے. تو چلیں آگے بڑھتے ہیں. کمپٹیٹیو ماحول پیدا ہو رہا ہے آج کل وفاقی کابینہ کے اندر بھی. اچھا, زبردست. 2-3 ماہ سے ایک ایکسرسائز جاری تھی. الٹیمیٹلی شہباز سرکار نے اپنی کابینہ میں توسیع تو کر لی اور 27 کابینہ کے ارکان اس کے اندر انہوں نے شامل کر لیے. اگرچہ کہ کچھ ٹیکنوکریٹ اور کچھ منسٹرز ایسے تھے جن کے لگتا تھا کہ اچھا ڈیلیور کر سکتے ہیں, کچھ وزارتوں کے قلمدان اضافی تھے, کچھ وزراء کے پاس, کچھ وزیر اعظم نے اپنے پاس رکھی ہوئی تھی, تو ضرورت تھی, لیکن بہت زیادہ اضافہ ہو گیا. اس کو ہم نے ڈسکس بھی کیا, لیکن اب بڑی انٹرسٹنگ سچویشن پیدا ہو چکی تھی. سچویشن یہ بن گئی ہے کہ اب آج چوتھا روز ہے. اب ہونا تو یہ چاہیے تھا جو ماضی کی پریکٹس ہے, یہاں ادھر آپ نے اوتھ ٹیکنگ سرمنی مکمل ہوئی, اس کے بعد نوٹیفیکیشن تیار ہوتے تھے کس کو کون سی وزارت کون سا ڈویژن تفویض کرنا ہے, اور نوٹیفیکیشن ٹھک 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 ایشو. اب وہ معاملات ایشو نہیں ہو پا رہے. اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ شاید اس کو بھی کچھ ٹائم لگے گا. اچھا. اور آہستہ آہستہ یہ امپلیمنٹیشن ہوگی. لوگ اتنے زیادہ آپ نے ایڈ آن کر لیے اور وزارتیں آپ کی کم ہو رہی ہیں. ادارے آپ رائٹ سائزنگ کر کے کچھ اور وزارتوں کو ضم کرنے کا پلان کر رہے ہیں, اداروں کو ضم کرنے کا پلان کر رہے ہیں. IMF بھی سر کے اوپر آپ کے بیٹھا ہوا ہے. اور دوسرا, سب لوگوں کو خوش کرنا تھا. جس نے فیڈرل منسٹر بننا تھا وہ بن گیا, اسٹیٹ منسٹر بننا تھا بن گیا, جس نے ایڈوائزر بننا تھا بن گیا, جس نے SAPM بننا تھا وہ بن گیا, جھنڈا لہرا دیا ہے. لیکن اب وزارتوں کا مسئلہ ہے, محکمے اتنے نہیں ہیں کہ ان کو وہاں پہ کھپایا جا سکے. تو اب بڑی انٹرسٹنگ گیم بنی ہوئی ہے. اچھا, کچھ ایسے وزراء ہیں جو اپنے تئیں بتا رہے ہیں کہ مجھے جناب رضا حیات حراج صاحب ہے, ان کے پاس لوگ مبارکباد دینے کے لیے انہوں نے کہا جی کہ میں دفاعی پیداوار کا وزیر آ رہا ہوں. کسی اور کے پاس گیا تو انہوں نے کہا جی کہ میں پیٹرولیم کا آ رہا ہوں. کسی اور کے پاس گیا تو انہوں نے کہا جی کہ میں فوڈ سیکورٹی کا آ رہا ہوں. کسی اور کے پاس گیا تو انہوں نے کہا جی میں کلائمیٹ چینج کا آ رہا ہوں. تو وہ زبانی تو بتا رہے ہیں ایک دوسرے کو, لیکن ان کے پاس ابھی تک نوٹیفیکیشن نہیں ہے. یعنی وہ اپنی جو ہے نا ایڈورٹیزمنٹ کر رہے ہیں, مبارکبادیں وصول کر رہے ہیں, اور مبارکبادیں بھی اچھی خاصی وصول ہو رہی ہیں. تو ہونی چاہیے. لیکن پرائم منسٹر کو اب طے یہ کرنا ہے کہ انہوں نے کب اور کیسے سب کو مختلف اداروں میں وزارتوں میں بٹھانا ہے. اور اس کے لیے اب یہ لگ رہا ہے کہ کچھ دن ٹائم لگیں گے. فوری طور پہ یہ نہیں ہو سکتے. لوگ سارا دن فون کرتے ہیں کہ یار ووٹ ٹیکنگ ہو گئی تھی, کس وزیر کو کون سا محکمہ ملا ہے, کون سا قلمدان ملا ہے. تو یہ معاملہ لٹکا ہوا ہے. اور اس کے بعد اب چونکہ ٹائم مل گیا ہے, جن لوگوں نے حلف اٹھا لیا ہے اب وہ انہوں نے اپنی لابنگ بھی شروع کر دی ہے. پرائم منسٹر صاحب کو فون جا رہے ہیں رائٹ لیفٹ سے, کوشش کر رہے ہیں کہ سر میری نا اس وزارت پہ نظر تھی, یہ وزارت بڑی اٹریکٹیو ہے میرے حلقے کے لیے, میرے کارکنوں کے لیے, گورنمنٹ کے لیے, میں اس کے اندر کامیابی کے جھنڈے گاڑ دوں گا, یہ وزارت مجھے دے دیں. کشش تو ہوتی نہیں ہر وزارت کے اندر, ایسی بات ہے. تو وہ گیم بھی آن ہے. اب پرائم منسٹر پریشان ہوئے ہیں, آپ نے پہلے پلاننگ نہیں کی, اسی شام کو آپ طے کر دیتے. نہیں, اتنا ٹائم لیا انہوں نے ڈیسیژن میکنگ میں کہ جی میں نے ایکسپینشن کرنی ہے جی. تو جب ٹائم بندہ لیتا ہے تو اس کا مطلب تو یہی ہوتا ہے کہ یار یہ ہوم ورک کر رہا ہے بندہ جی, اسی لیے ٹائم لے رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ تھا کہ انہوں نے ہوم ورک نہیں کیا ہوا تھا اور ٹائم لے لیا اور اتنی زیادہ ایکسپینشن کر دی. یعنی آپ جو ہیں 25 سے 50 بندوں کی کیبنٹ بنا لی آپ لوگوں نے, اتنا زیادہ جمپ لیا آپ نے, لیکن آپ نے یہ ابھی تک فیصلہ نہیں کیا کہ کس بندے کو ہم نے کون سی منسٹری دینی ہے, کون سا ڈپارٹمنٹ دینا ہے, اس سے کیا کام لینا ہے ہم نے. جی بالکل, یہ کام نہیں انہوں نے کیا تو اس کا مطلب ہوم ورک تو زیرو ہے ان کا. تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, اس اینگل سے دیکھا جائے تو ہوم ورک آپ کا پراپر نہیں تھا. آپ نے اوتھ ٹیکنگ تو کروا لی, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اتحادیوں کو بھی آپ نے فیسیلیٹیٹ کر لیا, اور وہ لوگ جنہوں نے آپ کو سپورٹ کیا مشکل پولیٹیکل حالات میں, ان کو بھی آپ نے اپنے پارٹی کے لوگوں کو ناراض کر کے آپ ان کو بھی بنا لیا ایڈوائزر. لیکن اب دیکھ رہے ہیں یہ کہ کتنے دنوں میں یہ سارا پروسیس مکمل ہوتا ہے. فوری طور کے اوپر یہ پروسیس مکمل ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا. اچھا, تو ناظرین توقع کرتے ہیں کہ آج کو آپ کا شو پسند آیا ہوگا. ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا, اپنا فیڈ بیک لازمی دیجیے گا. اپنا رکھیے خیال, ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.